خطبات عالیہ نہج البلاغہ، قرآن اور اسلام، والیوم نمبر 2، آڈیو کیسٹ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 84۔ اپنے اس خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ دل کی نیتوں اور اندر کے بھیدوں کو جانتا پہچانتا ہے، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر شے پر چھایا ہوا ہے اور ہر چیز پر اس کا زور چلتا ہے۔ تم میں سے جسے کچھ کرنا ہو اسے موت کے حائل ہونے سے پہلے مہلت کے دنوں میں اور مصروفیت سے قبل فرصت کے لمحوں میں اور گلا گھٹنے سے پہلے سانس چلنے کے زمانے میں کر لینا چاہیے۔ وہ اپنے لیے اور اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے سامان کا تہیہ کر لے اور اس راہ گزر سے منزل اقامت کے لیے ذات فراہم کرتا جائے۔ اے لوگو، اللہ نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کی حفاظت تم سے چاہی ہے اور جو حقوق تمہارے ذمے کیے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بے قید و بند جہالت و گمراہی میں کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے تمہارے کرنے اور نہ کرنے کے اچھے برے کام تجویز کر دیے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھا دیے ہیں۔ اس نے تمہاری عمریں لکھ دی ہیں اور تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی دے کر مدتوں تم میں رکھا، یہاں تک کہ اس نے اتاری ہوئی کتاب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور تمہارے لیے اس دین کو جو اسے پسند ہے کامل کر دیا، اور ان کی زبان سے اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ افعال کی تفصیل اور اپنے اوامر و نواہی تم تک پہنچائے، اور اس نے اپنے دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے اور تم پر اپنی حجت قائم کر دی اور پہلے سے ڈرا دھمکا دیا اور آنے والے سخت عذاب سے خبردار کر دیا۔ تو اب تم اپنی زندگی کے بقیہ دنوں پہلی کوتاہیوں کی تلافی کرو اور اپنے نفسوں کو ان دنوں کی کلفتوں کا متحمل بناؤ، اس لیے کہ یہ دن تو ان دنوں کے مقابلے بہت کم ہیں جو تمہاری غفلتوں میں بیت گئے اور وائز و پن سے بے رخی میں کٹ گئے۔ اپنے نفسوں کے لیے جائز چیزوں میں بھی ڈھیل نہ دو، ورنہ یہ ڈھیل تمہیں ظلموں کی راہ پر ڈال دے گی، اور مکروہات میں بھی سہل انگاری سے کام نہ لو، ورنہ یہ نرم روی اور بے پرواہی تمہیں معصیت کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ اے اللہ کے بندو، لوگوں میں وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار ہے، اور وہی سب سے زیادہ اپنے نفس کو فریب دینے والا ہے جو اپنے اللہ کا سب سے زیادہ گنہگار ہے۔ اصلی فریب خوردہ وہ ہے جس نے اپنے نفس کو فریب دے کر نقصان پہنچایا۔ قابل رشک و غبطہ وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا، اور نیک بخت وہ ہے جس نے دوسروں سے پند و نصیحت کو حاصل کر لیا، اور بدبخت وہ ہے جو ہوا و ہوس کے چکر میں پڑ گیا۔ اور یاد رکھو کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور ہوس پرستوں کی مسابہت ایمان فروشی کی منزل اور شیطان کی آمد مقام ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ وہ ایمان سے الگ چیز ہے۔ راست گفتار نجات تو بزرگی کی بلندیوں پر ہے، اور دروغ گو پستی و ذلت کے کنارے پر ہے۔ باہم حسد نہ کرو، اس لیے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، اور کینہ و بغض نہ رکھو، اس لیے کہ یہ نیکیوں کو چھیل ڈالتا ہے، اور سمجھ لو کہ آرزوئیں عقلوں پر سہو کا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈال دیتی ہیں۔ امیدوں کو جھٹلاؤ، اس لیے کہ یہ دھوکہ ہیں اور امیدیں باندھنے والا فریب خورتا ہے۔